حبابی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خوش بختی کی علامات۔ دیکھیں، دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے دن اور رات یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یا اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے افراد میں اللہ کی حضور دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہیں آپ خوش بخت، خوش قسمت، نیک نام لوگ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ بندے جنہیں ہم بدبخت اور بد نصیب لوگ کہتے ہیں، بدنام لوگ کہتے ہیں۔ اب بطور مسلم، بطور مومن، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا تو ہے کہ اس کا شمار خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں میں ہو۔ ہر شخص کی طبعی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے خوش بخت ہی سمجھیں اور میں نیک نام ہوں، لیکن طبعاً ایسی چاہت کے باوجود بعض اوقات رجحانات ایسے ہو جاتے ہیں، مزاج ایسے ہو جاتے ہیں، حسن سلوک بندے کا برا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان خوش بختی کے رنگ اختیار کرنے کی بجائے بدبختی کے رنگوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بدبختی اس غیر محسوس طریقے سے انسانی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، انسانی شعور اور مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، کہ انسان تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں، اچھا آدمی ہوں، بھلا آدمی ہوں، لیکن اللہ کے حضور اس کی بدبختی کے فیصلے ہو چکے ہو۔ تو اس عنوان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہم بظاہر تو یہ سمجھیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، لیکن اللہ کے حضور اگر ہم بدبختوں میں شمار ہو جائیں، نااہلوں میں شمار ہو جائیں، تو پھر ہمارا انجام بڑا خسارے والا ہونا ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، تو لہٰذا آپ نے ہر حوالے سے اور ہر اینگل سے اپنی امت کی رہنمائی کی اور تربیت کی ہمیشہ کاوش کی، اور کوئی پہلو بھی امت کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ ہر پہلو حضور علیہ السلام بتا کر گئے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابرکت تعلیمات سے کتنا استفادہ کرتے ہیں اور کتنا منہ پھیر کے زندگی گزارتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث مبارکہ جس سے میں آغاز کر رہا ہوں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی خوش بختی اور سعادت مندی کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 پر اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 15446۔ حضرت نافع بن عبد الحارث یہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء الجار الصالح، فرمایا بندے کی سعادت کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا یہ چیزیں بندے کی سعادت مندی کے لیے لازم ہیں، خوش بختی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز فرمایا الجار الصالح، کہ بندے کا پڑوسی نیک ہو۔ فرمایا کسی بندے کی خوش قسمتی، خوش نصیبی کی اور سعادت مندی کا ایک سبب اس کا نیک پڑوسی ہوا کرتا ہے، اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے، صالح پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے نیک، صالح اور اچھا پڑوسی میسر آ جائے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا والمرکب الہنی، والمرکب الہنی، بہت توجہ طلب یہ باتیں۔ فرمایا انسان کی خوش بختی کی دوسری علامت اس کے پاس بہترین آرام دہ سواری کا ہونا ہے، بہترین اور آرام دہ سواری، نرم قسم کی سواری اس کے پاس ہو، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے۔ یہ بندے کی سعادت مندی ہے کہ اس کو اچھی سواری مل جائے۔ اور تیسری چیز امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا والسکن الواسع، فرمایا کہ بندہ مومن کی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے گھر میں وسعت ہو، وسیع گھر میں رہتا ہو۔ لو جی، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی بحوالہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تینوں چیزیں شاید ہم نے زندگی میں کبھی سعادت مندی کے حساب سے نہ سنی ہو، نہ ڈسکس کی ہو، اور نہ ہماری خوش بختی کے جو پیمانے ہیں ان میں کوئی بھی چیز آتی ہو، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ خوش بخت بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، جس کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، جس کے وجود پہ
जुब्बा होना चाहिए, दस्तार फजीलत होनी चाहिए। जो 4 बंदों में बैठे लोग उसको सलाम करें, झुक के उसको मिलें, वो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है जी। वो बड़े बड़े लंबे लंबे दर्स देता हो जी, घंटों बैठ के। मुमकिन है आप मेरे जैसे बंदे को कुछ वक्त समझ रहे हैं, ये बड़ा दर्स देने वाले आदमी है, हो सकता है। मगर देखिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो खुशबख्ती की अलामात बताई हैं, उसमें ना जुब्बा है, ना कुब्बा है, ना दस्तार है, ना दर्स है। हैरान कुन बात है। आज जिस शोबे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं खुशबख्ती के तौर पर, आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग भी खुशकिस्मत होते हैं। आओ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लजपाली देखें। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में खुश नसीब मोमिन वो है जिसका पड़ोसी साले हो, जिसकी सवारी बेहतर हो और जिसका घर वसी हो। अब हम इस गुफ्तगू को ना इन 3 अलामतों में से आखिरी अलामत को पहले, सेकंड वाले को सेकंड पर और पहले वाले को आखिर में डिस्कस करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने खुशबख्ती की अलामत एक ये बताई, वल सकनुल वासी, कि घर वसी होना चाहिए बंदे का, वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत होता है। अब हमारा तसव्वुर आज तक क्या है, वो जी एक मरले पर ही सही, एक बैठक ही सही, वो बड़े बड़े घरों वाले तो जी बड़े सरदार किस्म के, जनाब दुनियादार किस्म के लोग होते हैं जी, वडेरे कहलाते हैं जी, नवाब कहलाते हैं जी, जरदार कहलाते हैं जी। हमारा तसव्वुर तो ये है किसी बड़ा को घर देख ले, खुद बड़ा मुयस्सर नहीं होता और बस उसका बड़ा देख लिया आग लग जाती है। किसी महल्ले में किसी बंदे ने को बड़ा सा घर बना लिया, खुला सा घर, कहते हैं बस ये हराम का बनाया है, सीधा सीधा फतवा। और ये फतवा बगैर दारुल अफ्ता के, बगैर किसी मतलब अफ्ता का कोर्स किए हुए, तखस्सुस पढ़े बगैर ये बंदा, हर बंदा ये फतवा सादिर कर देता है हराम का। अब मुझे बताएं जी आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत का खुशबख्त वो बंदा है जिसके घर में वुसअत हो, छोटे छोटे तंग तंग कमरे ना हो, खुले खुले कमरे हो, खुला सा घर हो, वसी सा उसका सहन हो। अब वसी घर में फिर बागीचे भी होते हैं, वसी घर में हवा का भी आने जाने का, रोशनी का आने जाने का भी अच्छा इंतजाम होता है। यहाँ एक बड़ी लायक तवज्जो बात है जी, जो आपको अब थोड़ा सा फर्क वाज़े करेगी कि बाज़ लोग घर वसी बना लेते हैं मगर उस घर की वुसअत में उनकी नज़र किन चीज़ों पर होती है और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम क्या समझाना चाहते हैं। आप देखिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया वो खुशकिस्मत आदमी है जिसके घर में टाइलें लगी हुई हों, मार्बल का काम हुआ हो, जिस घर का किचन सेपरेट हो, हर रूम के साथ वॉशरूम बना हुआ हो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ फरमाया वल सकनुल वासी, बस घर में वुसअत होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए कि उस घर में दाखिल हो दम घुटना शुरू हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए। और अगर 5-7 बच्चे उस घर में हों तो समझ ना आए कि इनको चारपाई कहाँ मुयस्सर होगी, उठने बैठने की जगह 4 बंदे घर में आ जाएं, बैठाने की जगह भी ना, महल्ले वालों का दरवाजा खटखटाना पड़े, जी ओ जी रात है जी मेहमान आ गए, जरा आप बैठक का दरवाजा खोल दें। और हमारे यहाँ कई लोगों का ये मामूल है, कमाते भी बहुत अच्छा है मगर वो अपना घर नहीं बनाते। कोई बात नहीं, किराए पे रह लेंगे, जिंदगी ये गुजर जाएगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किराए पर रहने का तसव्वुर भी नहीं दिया कि अपना घर हो और घर भी कोई बैठक नुमाना हो छोटा सा, जैसे वो बैठक गांव वाली नहीं जिसको चौपाल कहते हैं, ये शहर वाली बैठक। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को वुसअत देना चाहते हैं, उसके ख्यालात को, नजरियात को, सोच को, अफकार को, उसके रहन सहन को। क्या आला नबी है जी जिसने सिर्फ उम्मत को तस्बीह का पाबंद नहीं किया, सिर्फ ये लफ्ज़ याद रखना, उसने तस्बीह की सरहदों से आगे जहां दिल की वुसअत के इरशाद फरमाए, ज़हनी ज़राफ़त पे गुफ्तगू फरमाई, वहां अपनी उम्मत के लिए वसी घर को पसंद फरमाया है, पूरे खुशकिस्मती की अलामत करार दी। अब उम्मत किस जगह पर चलने के लिए, गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, खुले खुले घर हैं, बंद कर दो, बेच दो। शहर में जाओ, तंग सी गली में जाओ, लोग तो अब गली भी खुली छोड़ना, हमारे जैसे लोग जो बड़े अपने आप को मजहबी कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो डिफेंस में रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, वो तो हमारे नज़दीक मुसलमान ही पता नहीं है, हम तो उन्हें किसी खाते में नहीं समझते क्योंकि उनकी गलियां खुली हैं, घर खुले हैं। हमने तो उन पे फतवा लगाया हुआ है जी, वो सारे हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले, और हम तंग दिल, तंग ज़हन, तंग गलियों वाले, तंग घरों वाले, बस मोमिन हम ही बचे हैं जी। भाई इस तसव्वुर दीन को समझना दोस्तान मोहतरम, मिंबर से शायद आपने जिंदगी में इस तसव्वुर दीन को ना सुना हो। जल जाते हैं, भुन जाते हैं किसी का बड़ा घर गाड़ी देखकर। और फिर देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुशकिस्मती की दूसरी अलामत बताई, वल मरकबुल हनिय्यु, फरमाया मेरी उम्मत का सादतमंद खुशबख्त वो है जिसकी सवारी आरामदेह भी हो और अच्छी भी हो। हनी कहते हैं अरबी जुबान में आरामदेह और अच्छी चीज को।
لو جی سائیکل ہی ہماری تو جی اچھی تھی جی، اب سائیکل کا مزہ ہی اپنا ہے جی، اب سائیکل آرام دہ سواری ہے۔ او جی ہم تو موٹر بائک سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں جی، ہم تھوڑا ہی آرام کماتے ہیں جی، بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے جی۔ اور کسی کی گاڑی پہ نظر پڑ گئی، اس نے ضرور کہیں نہ کہیں سے جناب ہاتھ ڈاکہ مارا ہوگا۔ محلے میں، جس محلے میں پہلے گاڑی نہیں تھی، پہلا بندہ گاڑی لے کر آیا، پورا محلہ ناراض دل سے، کیونکہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے؟ یہ بھی سائیکل پر ہونا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے۔ پھر دلیلیں دیتے ہیں اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائکیوں سے جو غربت آتی ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ وہ جی پیدل چلنا سنت ہے جی، ارے بابا تجھے پیدل چلنے والی سنت یاد آئی ہے؟ والمرکب الحنی، حضور امت کو سعادت مندی کا تحفہ اچھی گاڑی، اچھی سواری کی صورت میں دے رہے ہیں، تو وہ لینا امام الانبیاء سے گوارا کیوں نہیں کرتا؟ تو دوسرے کی اچھی گاڑی دے کر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے سعادت مندی دی ہے۔ میں نے بھی گاڑیوں کی بات نہیں کی، گھروں کی بات نہیں کی، بس یہ ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ گھر، گاڑی، سواری۔ اب دیکھیں نا پہلے دور میں سواری، بہترین سواری گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ ہوتی تھی، تو عرب میں جو گھوڑے سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وہ عربی گھوڑے دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ سواری سمجھے جاتے تھے۔ یعنی اس دور کی جو سواری تھی سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے وہ استعمال کی۔ آج کے دور میں پھر سب سے اچھی سواری پھر ایک گاڑی ہوتی ہے چھک چھکا چھک والی۔ ہمارا غریب ذہن پھر کہتا ہے چلو جی موڑ چھوڑ کے 1980 کی ایف ایکس لے لیں گے، اس میں آرام دہ نہیں ہوگی، آپ کے کانوں کو بھی وہ پردے خراب کرے گی، کپڑے بھی خراب کرے گی، اور رستے میں کئی دفعہ دھکا بھی لگوائے گی، ورزش بھی کروائے گی، پھر آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن آقا علیہ السلام اپنی امت کو گاڑی کو دھکا لگاتے مشکل میں دیکھنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا گاڑی سواری ایسی رکھو، والمرکب الحنی، جس میں بیٹھو تمہاری طبیعت کو راحت اور سکون مل جائے، گرمی سردی سے بھی بچاتی ہو، راحت اور سکون میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ راحت اور سکون میں دیکھیں نا، گرمی لگ رہی ہو تو آپ کو سکون نہیں آتا، سردی لگ رہی ہو پھر بھی نہیں آتا، تو ایسی سواری استعمال کرنا جس میں طبیعت کو راحت ملے، خوشگواری کا احساس ہو، یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کی سعادت مندی کی علامت قرار دیا ہے۔ تو پھر سن لیجیے، پہلی چیز بتائی، گھر وسیع ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے آپ کو 4 مرلے 3 مرلے تک کی توفیقات تک پہنچا دیا، تھوڑا انتظار کریں، وہ 10 مرلے تک بھی پہنچا دے۔ بینکوں میں جمع کرنے سے بہتر ہے یار ایک اچھا حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی طبیعت، حضور کی بھی خوش ہوگی، امتی وسیع گھر میں رہ رہا ہے، حضور نے پسند فرمایا ہے، وہ بینکوں میں جمع کرنے کے بجائے اس کو لگا دے، اللہ برکت دے گا۔ اور یہاں بات روک کے مجھے برکت سے جملہ حضور کی حدیث کا یاد آ گیا۔ آقا نبی کریم علیہ السلام جب بھی وضو فرماتے تھے نا حضور، تو حضور علیہ السلام وضو کرنے کے فوراً بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ اچھا، اس دعا میں بھی سعادت مندی کی 3 علامتیں ہیں جی۔ اب یہ دعائے مصطفیٰ سننا، آقا حضور علیہ السلام وضو فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرماتے اور دعا کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ حضور کا کوئی گناہ نہیں ہے، تمام محدثین اور فقہا اس پر متفق ہیں، گناہوں سے پاک بھی اگر گناہوں سے معافی کی دعا کر رہا ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے درجے اور بلند فرما دے، یعنی ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہن کر، پھر بھی جیسے ہم دنیا کے معاملے میں کہا کرتا ہوں کوئی بیریئر نہیں لگاتے، یہاں تک جانا ہے، آقا نے اللہ کی حضوری میں کوئی بیریئر نہیں لگایا، فرمایا مولا اور درجے بلند فرما، اور اپنی حضوری اور قربت کے تاج عطا فرما۔ تو بندے کا جو سفر نان لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت کا سفر ہے۔ تو پہلی چیز حضور نے یہ فرمائی، یا اللہ میرے درجات کو میں آپ پڑھیں گے تو معنی ہوگا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور حضور علیہ السلام پڑھتے تو معنی یہ ہے کہ اللہ میرے درجے بلند فرما۔ ایک چیز، دوسری چیز حضور نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، پہلے امت کی سعادت مندی کی علامت قرار دیا، کھلا گھر، وسیع گھر، اب حضور خود اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وَوَسِّعْ لِي، اے اللہ میرے لیے وسعت دے دے، کس میں؟ فی داری، میرے گھر میں۔ تو گھر کا کھلا ہونا، گھر کے وسیع ہونے کی دعا پیغمبر مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہ یا اللہ میرے گھر میں جناب ٹائل، ماربل، پردے اور خوبصورت فرش اور بڑے بڑے کارپیٹ، یہ نہیں، بس وسیع گھر مانگا، کھلا گھر مانگا، بھلے کچا ہی کیوں نہ ہو، بھئی باقی توفیقات ہوں، نصیب کی بات ہے، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، آپ کہیں یہ نہ کہیں
کہ ٹائل گھر پہ نہیں لگانی، کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی ہے نہیں، لیکن ہم سارا خرچہ جو ان چھوٹے گھروں کی ٹائلوں پہ کر دیتے ہیں، واش روموں پہ کر دیتے ہیں، وہی خرچہ کر کے ہم وسیع گھر بنا سکتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ چھوٹے دڑبے والے گھر حضور نے پسند نہیں فرمائے جی، اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے بھی وسیع گھر دے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں بھی وسیع گھر کی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ آپ سب احباب کو بھی وسعت والے گھر عطا فرمائے۔ دو چیزیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اب تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ جو رزق تو مجھے دے اس رزق کی وسعت نہیں مانگی، فرمایا جو جتنا رزق دے اس میں برکت عطا فرما۔ اس جملے کی اہمیت کو سمجھیے گا، یا اللہ مجھے رزق دے، برکت والا رزق دے، یہ نہیں کہ زیادہ کاؤنٹنگ میں جو زیادہ ہو وہ رزق دے، بس جتنا دے برکت والا دے۔ آئیے دوستان محترم، میرا آپ کا معمول کیا ہے، گنتی کرتے ہیں، تنخواہ ہے 50,000، یار بڑھ جائے 60,000، احتجاج ہو رہے ہیں، تھوڑی ہے جی زیادہ کر دیں، کاؤنٹنگ بڑھ جائے، عددی کثرت ہو جائے، لاکھ ہے کروڑ میں بدل جائے، کروڑ ہے اس سے اوپر ارب میں بدل جائے، ارب خرب میں بدل جائے، مگر کبھی کوئی شخص اللہ کی حضوری میں لوگوں برکت معیشت کی دعا نہیں کرتا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عدد بڑھ جاتا ہے، مگر اسی مال سے راحت کی بجائے وہ زندگی میں وہ مال نہیں وبال بن جاتا ہے، وہ مال نہیں وبال بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کو درس دیا، میری امت میں تمہارے لیے وہ رزق اللہ سے پسند نہیں کرتا جو مال تمہارے لیے باعث وبال ہو۔ آقا نے فرمایا میں برکت مانگ رہا ہوں، تم بھی برکت مانگو، اللہ تھوڑا بھی دے، اگر برکت دے گا تو وہ تمہارے لیے باعث راحت بن جائے گا، سکون کا سبب بن جائے گا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، سورۃ الہمزہ کی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسروں کے عیب نکالنے والے اور ان پر تانے کسنے والے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ تانے دینے والے، جلنے والے، بھجنے والے، کڑنے والے، ان کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی، الذی جمع مالا وعددا، یہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور کاؤنٹنگ گنتی کر کے بڑھاتے رہتے ہیں، گنتی، آج 10، آج 100، آج 1000، آج لاکھ۔ الذی جمع، مال کی جمعیت کو جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں عددی طور پر، وعدد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی اس امت کو مال بڑھانے کی فکر ہے، مال میں اللہ کی طرف سے برکت لانے کی فکر نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے بتایا الذی جمع مالا وعددا یحسب، اور ان کا گمان کیا ہے، اب ہماری تھنکنگ اناٹمی پہ قرآن بات کر رہا ہے، ہماری فکر پہ قرآن بات کر رہا ہے، ہماری سوچ اور تخیل پہ قرآن بات کر رہا ہے۔ یحسب مالہ، الذی جمع مالہ، الذی جمع مالہ عددا، گنتی کرتے رہے اور سوچتے کیا رہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ جو مال میں نے گن کے اتنا جمع کر لیا ہے یہ ہمیشہ شاید میرے کام آئے گا، یہ ہمیشہ شاید مجھے فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ اب اس سوچ کا تریاق اگلی آیت میں کر دیا، کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے، تیرے کام نہیں آنے دیں گے، تیرے لیے اس مال کو جو تو جمع کر کے بڑھاتا رہا ہے اس کو آگ بنا دیں گے، جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے، اور تجھے اس کا شعور نہیں ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، ساری زندگی تجھے یہ شعور نہیں ملتا، تو بینک بھرتا رہتا ہے۔ نہیں، آقا فرماتے ہیں لوگوں مال ملے کثرت سے، سب سے پہلے گھر بناؤ، وسیع گھر بناؤ، ضروریات زندگی پوری کرو، جمع رکھنے سے بہتر اس کو استعمال کرنا ہے، مگر جتنا ملے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤ کہو مولا رزق کی کثرت نہیں، رزق کی برکت چاہیے۔ وہ برکت والا 1 روپیہ بھی بغیر برکت والے لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ برکت والا ایک بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کروڑ پتی ہیں مگر ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ رات سوتے ہیں نیند نہیں آتی، اب ساری زندگی جناب پلز لے رہے ہیں، دوائیاں پی رہے ہیں نیند کی۔ اب مجھے بتائیں وہ جو مال کی کثرت ہے جو ایک نیند بندے کو نہیں دے سکتی، وہ اور کیا راحت دے گی، اور کیا سکون دے گا۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے بڑی دولت اکٹھی کی نا، تو پہلے دور میں آج کل جیسے روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پہلے سونا چاندی یہی کرنسی ہوتی تھی، یہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔
تو اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے ایک محل نما بلڈنگ بنائی اور اس کے اندر وہ بھر دیا۔ اس کا جو مین گیٹ اس نے لگایا نا، اس دور میں اس نے ایسا دروازہ لگایا تحفظ مال کے لیے، لاکر کے طور پہ ایسا لاکر اس کے مین گیٹ پر لگایا کہ اگر کوئی چور اندر گھس جائے تو دروازہ بند ہو جائے تو اندر سے دروازہ دوبارہ کھول نہ سکے، یعنی اس کو کھولنے کے لیے بندہ باہر ہونا چاہیے، اندر سے نہ کھول سکے۔ اب اس نے کمال ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی کہ چور اندر گھسا ہے، مال تو لوٹ لیا ہے لیکن باہر نہ نکل سکے۔ اب اس نے اس کی چوکیداری کے لیے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا، کبھی کبھی خود وزٹ کرتا، بڑا دیکھ کے مال خوش ہوتا، اتنا ہو گیا، اتنے کمرے بھر گئے ہیں، اتنا چھت کے قریب تک پہنچ گیا جی، ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ جیسے ہماری عید ہوتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے نوکر چاکر نے کہا بھائی جان مجھے تو چھٹی چاہیے ہفتے 10 دن کی۔ اس نے کہا چلیں اب میں ڈیوٹی خود کروں گا، تو اب وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے نہ خود چلا جاتا۔ ایک دن گیا، وہ بزرگ لکھتے ہیں جب اپنے اس مین گیٹ کو کھول کے اندر داخل ہوا تو پیچھے بھول گیا کہ مین گیٹ اگر بند ہو جائے تو اندر سے کھل نہیں سکتا، اور وہ بند ہو گیا۔ اب جو بندہ چوکیدار تھا وہ تو 10-15 دن کی چھٹی پہ چلا گیا یا 5-10 دن کی چھٹی پہ چلا گیا۔ اب اندر چلا گیا، اب باہر کسی کو معلوم نہیں وہ صاحب کدھر ہیں۔ اندر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، موتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ اب لگ گئی بھوک، وہ جی مال موجود ہے جی، وہ بزرگ فرماتے ہیں مال اب کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا، اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ دیکھیں ہیرے جواہرات اور مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، اور باہر سے بندہ دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے، معلوم نہیں کسی کو، کیونکہ وہاں ہر وقت ہی تالا رہتا تھا، بند رہتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کے اندر بھوک اور پیاس سے مر گیا، اس کا مال اس کی زندگی نہیں بچا سکا۔ جب اس کا وہی نوکر ہفتہ 10 دن کی چھٹی کاٹ کر آیا، باہر کی چابی اس کے پاس تھی، اس نے جب کھولا دیکھا مالک صاحب تو اندر ڈھیر پر ڈھیر ہوئے ہیں، ڈھیر ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات لکھ کے وہ بزرگ لکھتے ہیں، بتائیے دوستان محترم کہ اس مال کو جمع کرنے کا کیا فائدہ جو آپ کو ایک وقت اپنی پیاس بجھانے اور بھوک مٹانے کا ساما بھی نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں رزق مانگو مگر کون سا؟ وبارک لی فی رزقی، یا اللہ مجھے رزق دے مگر برکت والا دے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کروڑ پتی بندہ رات بستر پہ لیٹا ہے، نیند نہیں آ رہی، اور دوسری طرف 500 کی دہاڑی لگا کے اگلے دن کی دہاڑی لگانی ہے، اس کا بندوبست نہیں ہے۔ وہ میں نے کئی ایسے داتا صاحب، پیر میل علی شاہ صاحب کے دربار میں مسجد میں وہاں کبھی جائیں تو وہاں ذرا کیونکہ ہر طرح کی دنیا آتی ہے تو کئی لوگ ادھر اندر سوئے ہوئے خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، دن دہاڑے بھی دیکھیں فٹ پاتھوں میں لوگ خراٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ 200-400 کی دہاڑی لگائی، جہاں فٹ پاتھ میں جگہ ملی سو گیا، 8 گھنٹے سوئے ہوئے، آنکھ ہی نہیں کھلتی، پاس سے ٹریفک گزر رہی ہے، ہجوم ہے، شور ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کی نیند کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں مال وہ دیا ہے جس میں ساتھ برکت وہ دی ہے، جب وہ برکت والا مال رزق بن کے ان کے پیٹ میں اترا، اس نے پورے وجود کو بھی راحت اور تسکین کا سامان دے دیا۔ تو سعادت مندی کی علامت یہ ہے، گھر وسیع ہونا چاہیے، گھر کھلا ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ پڑوسی صالح ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جب ہم گھر بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، کمرے ایسے ہوں، واش روم ایسے ہوں، کچن ایسا ہو، ڈرائنگ ایسا ہو، ڈائننگ ایسا ہو، پورچ ایسا ہو، یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں، بنیادیں ایسی ہوں، مستری بڑا اعلیٰ چاہیے جی، میں نے اچھا گھر بنانا ہے، میٹیریل ایسا ہونا چاہیے، سریا اس کوالٹی کا، سیمنٹ اس کوالٹی کا، ہر چیز کی کوالٹی پر ہم دیکھتے ہیں۔ مگر آؤ دوستان محترم، ایک کوالٹی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے دیکھنی چاہیے، وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور وہ سب سے پہلی دیکھ کے پھر گھر بنانا چاہیے، اس کوالٹی کا نام ہے اچھا اور نیک پڑوسی ہونا۔ ہمارے نقشے میں نیک پڑوسی کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر دوستان محترم اگر پڑوسی اچھا نہ ہو، گھر اچھا بھی بن جائے تو آپ کو پتا پڑوسی کے ساتھ صحبت نشینی ہوتی ہے، آتے جاتے جاگتے سوتے جدھر نظر پڑتی ہے پڑوسی نظر آتا ہے۔ تو اگر مجلس نشین، صحبت نشین اچھا نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اب یہاں ایک تاریخ کا بڑا زبردست واقعہ جہاں میں بیان کر کے گفتگو روک دوں گا، اگلے جمعے ہم اس گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ان کا نام ہے حضرت ابو حمزہ سکری کہتے ہیں ان کو۔ سکری ان کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہے، یہ وہ شخص ہے دوستان محترم جس کی گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی۔ عربی زبان میں
سکر نشے کو، مٹھاس سے جو نشہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، لذیذ گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا یہ کہتا میں بولوں ہی نہ، حمزہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، اتنی خوبصورت۔ تو ان کا یہ لقب پڑ گیا سکری، مٹھاس والے، جن کی گفتگو نشہ دے دیتی ہے بندے کو۔ یہ ابو حمزہ سکری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی مشکل میں پڑ گئے، مالی تنگی کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے اپنا گھر سیل کرنے کا پروگرام کر لیا۔ گھر بڑا تھا، وسیع تھا، تو خیال ہے چلو یار ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، فی الحال گھر بیچ کے تھوڑا اس سے چھوٹا گھر لے لوں گا اور کچھ پیسے بچ جائیں گے تو اس سے اپنی ابھی جو مجبوری ہے وہ پوری کر لوں گا۔ انہوں نے ایک تاجر جو مکان خریدار تھا اس کے ساتھ سودا کر لیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد یہ گھر خالی کریں گے اور وہ پیمنٹ دے کے اس گھر پہ قبضہ کر لے گا۔ اب یہ اس شام کو سودا کر کے نا محلے کے لوگوں کو ملے، اڑوس پڑوس کو کہا جی میں تو جا رہا ہوں، بڑا اچھا وقت گزرا، میں نے کہا چلیں آپ سے میل ملاقات کر لوں، 2 دن یہاں پر ہیں، کلوزنگ وغیرہ کرنی ہے اور پھر شفٹنگ کرنی ہے۔ جب اہل محلہ نے سنا لوگوں، وہ تو سب گھر والوں کو، محلے والوں کو مل کر آ گئے واپس گھر میں۔ پیچھے رات کو اہل محلہ آپس میں ایک دوسرے کو دروازے کھٹکھٹا کے انہوں نے کہا ذرا بھی میٹنگ کرنی ہے، میٹنگ کال کی۔ سارے پڑوسی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے رات کو میٹنگ کی، صبح فجر کی نماز میں مسجد میں سب کی ملاقات ہوئی۔ یعنی اس وقت کے پڑوسی سارے محلے میں نہ بھی ملیں تو اللہ کے گھر میں مل لیتے تھے، اور اب تو مسجد کے ساتھ بھی گھر ہو تو کم ہی توفیق ملتی اندر آنے کی، اللہ پکڑ نہ لے، گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہمیں تو بعض لوگوں کو یہ مسجد جیل خانہ نظر آتی ہے، اور کئی ایسے ہیں جیل میں 10 دفعہ جا چکے ہیں، مسجد میں 1 دفعہ بھی نہیں آتے، ایسے لوگ بھی۔ تو اب وہ سارے مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا جناب ابو حمزہ ہم رات سو نہیں سکتے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے کا تو نے گھر بیچا ہے ہم سارے محلے والے مل کر اتنے پیسے اکٹھے کر کے تمہیں دیتے ہیں، ادھار نہیں، تحفے میں دیتے ہیں، تو اپنی ضرورتیں پوری کر، مگر ہم تمہیں گھر بیچ کر جانے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ تیرے یہاں رہنے سے جو ہمیں سکھ، راحت، سکون حاصل ہے وہ تیرے جانے سے وہ بھی چلا جائے گا۔ اس کی یہ پکڑ ہے دولت اتنی، اپنے مسئلے حل کر، ہم ایک اچھے پڑوسی سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ کیا سوچ تھی جی، اور ہمارے یہاں پڑوسی بھوکا سو جائے معلوم نہیں ہے، گھر میں بریانیاں مٹن قورمے خراب ہو کے گلیوں میں بہا دیے جاتے ہیں، پڑوسی کے احوال نہیں پوچھے جاتے۔ تو اے اہل اسلام امت مصطفیٰ، غور کیجئے میرے پیغمبر اکرم کی اس خوبصورت بات پہ کہ صالح اور اچھا پڑوسی یہ بندے کی خوش بختی کی علامت ہوتا ہے، اور خوش بختوں کو ہی اچھے پڑوسی ملتے ہیں، کیونکہ جیسا دیس ویسا بیس، بدبخت برا پڑوسی۔ تو دوستان محترم، یہ جو 3 سعادت مندی کی علامتیں ہیں حضور علیہ السلام نے بتائیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم مزید اس کی تفصیلات پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم فرمان مصطفیٰ کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔